باب ما یوجب الوضوء، باب الاسباب التی توجب الوضوء، ما سے مراد سبب ہے، وہ اسباب کی توجب الوضوء جو وضو کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، اور یہ ہے کہ اسی طریقہ پر یہ ہے کہ خروج ری بصوت اور بلا صوت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اصل موجب حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ اسباب ظاہرہ ہے کہ اگر ان کا تحقق ہوگا تو وضو واجب ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گی اور نیا وضو آپ کے ذمہ پر لازم ہوگا۔ باقی حقیقی موجب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جانی زیدن کے اندر جا یہ موجب ہے، زید کو رفع دینے کے لیے موجب ہے، یہ موجب اور رافع ظاہری ہے، باقی علامت ہے کہ جا آ گیا، اس کو فاعل چاہیے تو زیدن کو رفع پڑھیں گے۔ باقی اصل میں رافع جا نہیں ہے، اصل میں رافع آپ ہے، جا ایک علامت ہے اور رافع اصل آپ ہے۔ اگر جا خود دیتا ہے رفع تو میں جا زیدن پڑھتا ہوں، کرے جا دیکھتا ہوں تمہارے جا کو کیا کرے، وہ کیا کر سکتا ہے، سمجھے؟ جا زیدن پڑھتا ہوں، جا زیدن پڑھتا ہوں، تو جا تمہارا کیا کرے گا؟ تو جا تو ایک قسم کی علامات ہے، رافع ناصب جر، یہ اللہ کو بھلا کرے علامات ہے جو ترفع و تنصب و تجر جر دیتا ہے۔ باقی حقیقت میں رافع ناصب اور جار آپ ہی ہوتا ہے، متکلم ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، موجب للوضو موجب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، باقی مسئلہ رہ گیا کہ یہ اسباب موجبہ ظاہرہ ہے، یہ ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے مولانا باب ما یوجب الوضوء الفصل ولا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاۃ من حدث، جو بے وضو ہو، حدث والا آدمی، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حتیٰ یتوضا، جب تک وضو نہ ہو۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز قبول نہیں ہے، صحیح نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، مال حرام سے صدقہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا، رواہ مسلم۔ اب مسئلہ سمجھ لینا مولانا، لا تقبل قبولیت، قبولیت کے دو معنی آتے ہیں، ایک قبولیت بمعنی صحت اور دوسرا قبولیت بمعنی ترتب الاجر والثواب، کسی عمل پر اجر و ثواب کا اور اللہ کی خوشنودی کا مرتب ہونا، یہ قبولیت کا دوسرا معنی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی ہے کہ عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اسی پر مرتب ہوتی ہے۔ تو ایک قبولیت کا معنی صحت، معنی کون الشیء مستجمع لجمیع الارکان و شرائط، کون الشیء مستجمع لجمیع الارکان و شرائط، کسی عمل کا اپنے تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا ہو جانا تو صحیح ہے۔ وضو بنایا، طہارت حاصل کی، کپڑے پاک ہے، سب کچھ ہے، سمجھے؟ نماز آپ نے پڑھ لی تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ، ایک یہ کہ صحیح ہونا، نماز صحیح ہو گئی لیکن ثواب اس پر ملے یا نہ ملے، یہ عام مطلق ہے۔ دوسرا قبولیت بمعنی ترتب الاجر والثواب علی العمل، عمل پر اجر و ثواب کا مرتب ہونا، یہ اللہ کو بھلا کرے اخص ہے، یہ معنی اخص ہے، قبولیت کا یہ معنی اخص ہے۔ خلاصہ یہ نکلا قبول بمعنی صحت، یعنی کون الشیء مستجمع لجمیع الارکان و شرائط، یہ عام مطلق ہے کہ نماز صحیح ہو یا کوئی عمل صحیح ہو، چاہے اللہ آپ کا بھلا کرے اجر و ثواب اس پر مرتب ہو یا نہ ہو، یہ عام مطلق ہے۔ اور دوسرا اجر و ثواب کا مرتب ہونا، اللہ کی خوشنودی کا مرتب ہونا، غرض کا مرتب ہونا کسی اللہ آپ کا عمل پر، یہ معنی اخص کے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ یہاں پر عبادات کے اندر، اس میں طہارت کے اندر قبولیت بمعنی صحت کے، اس لیے لا تقبل الصلاۃ من احدث کا معنی ہوگا لا تصح صلاۃ من احدث، بے وضو آدمی کی نماز ہی درست نہیں ہے جب تک وضو نہ ہو۔ لہذا یہاں قبول کا معنی اخص عام مراد ہے، صحت والا معنی مراد ہے، معنی عام مراد ہے مولانا، اور اجر و ثواب والا معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، معنی عام صحت۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ طہارات کے اندر، عبادات کے اندر قبولیت بمعنی صحت کے ہوتا ہے، یہاں اجر و ثواب والا معنی مراد نہیں ہے بلکہ صحت والا معنی مراد ہے۔ اس کے لیے قرینہ تین ہے،
کرینہ تین کرینہ ہے. ایک یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا اردتم القیام الی الصلاۃ وانتم محدثون، آپ نے پڑھا جب بے وضو ہو اور نماز کے لیے جانا چاہ رہے تو فاغسلوا وجوہکم. آیت بتا رہی ہے کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بغیر تیمم کے نماز درست نہیں ہے. ایک آیت کرینہ ہے کہ قبولیت یہاں صحت کے معنی میں. دوسرا مفتاح الصلاۃ الطہور، آپ پڑھیں گے مفتاح الصلاۃ الطہور، چابی نماز کی وہ طہارت ہے. جب تک کہ چابی نہیں ہوگی تالا نہیں کھولے گا، کمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. جب تک طہارت نہیں ہوگی آپ نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. مفتاح الصلاۃ الطہور. تیسرا کرینہ اجماع ہے. اجماع اس بات پر منعقد ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بغیر طہارت کے، بغیر اس کے اللہ آپ کو وضو کے یا اس کے تیمم کے نماز درست نہیں ہے بغیر طہارت کے. یہ تین کرینہ ہیں. چنانچہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو فقہا اس کو کافر قرار دیتے ہیں، اور اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے یا مذاق کرتا ہے، اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے اور مذاق بھی کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کفر تک کہا گیا. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے یہ لا تقبل صلاۃ نکرہ تحت النفی واقع ہے. کوئی بھی نماز، چاہے نماز جنازہ بھی ہو، سمجھے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نماز جنازہ، جیسے کہ امام عامر الشابی، امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ نماز جنازہ بغیر وضو کی بھی درست ہے، اور سجدے تلاوت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بغیر وضو کے درست ہے، لیکن جمہور کے ہاں نہیں ہے. لا تقبل صلاۃ، کوئی سی بھی نماز نکرہ تحت النفی واقع، کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہے، کوئی بھی نماز درست. اگلے والی روایت سمجھے، لا پہلے والا لا تقبل صلاۃ، دوسرے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. کوئی بھی نماز، چاہے نماز جنازہ بھی ہو، اس لیے کہ صلاۃ کا کوئی بھی فرد ہو، نماز جنازہ کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. جیسے وصلی علیہم نہیں، ولا تصلی علیہم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم، یا وصلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھو. نماز جنازہ کو بھی صلاۃ کہا گیا. اس لیے نہ نماز جنازہ درست ہے، نہ سجدہ تلاوت کوئی سجدہ کسی کی اجازت نہیں بغیر طہارت کے. یہ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا نکرہ تحت. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ درخت پہ ہے اور نیچے کوئی شیر ہے یا کوئی چیتا ہے تو تیمم بھی نہیں کر سکتا، وضو بھی نہیں، نماز کا وقت آ جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین. یا شیشے کے کمرے میں بند ہے، سمجھے، یا جہاز میں جا رہا ہے جہاں پر ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مٹی بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر یہ آدمی کیا کرے؟ اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین. کیا کہتے ہیں؟ فاقد الطہورین. دونوں متطہر یعنی مٹی اور پانی دونوں اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیا کرے؟ آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ کیا کرے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا یصلی الآن بل یقضی فیما بعد ذلک وجوبا، ابھی نماز نہیں پڑھے گا، نہ اس کے تیمم میں نہ وضو ہے. فاقد الطہورین ہے، لا یصلی الآن بل یقضی فی المستقبل وجوبا، آئندہ چل کر کے یہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا اپنی نماز کو. سفر کے دوران ہم لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں. لا یصلی الآن بل یقضی فی المستقبل، مستقبل میں جا کر کے یہ ہے کہ یہ آئندہ جا کر کے اپنی نماز کی قضا کرے گا وجوباً. امام ابو حنیفہ یہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ادا ولا قضا، نہ ادا کرے نہ قضا کرے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لا ادا ولا قضا، ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کیا ہے، ادا اس لیے نہیں کر سکتا کہ طہارت نہیں ہے، قضا اس لیے اس کے ذمہ پر نہیں ہے کہ اس وقت تو یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مجبور ہے، لہذا اس پر قضا بھی نہیں. لا ادا ولا قضا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بغیر وضو کی اسی طرح پڑے گا، بغیر طہارت کی اسی طرح پڑے گا. فرماتے اگر کسی کے ہاتھ بھی نہ ہو، چہرہ بھی اس کا زخمی ہو، پاؤں بھی، تو وہ آدمی تو تیمم کہاں کرے گا؟ تو وہ بھی تو نماز اشارہ سے پڑے گا. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ادا کرے گا، قضا نہیں. امام مالک فرماتے لا ادا ولا قضا. امام ابو حنیفہ فرماتے کہ قضا کرے گا بعد میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ادا بھی واجب ہے، قضا بھی واجب ہے. مشہور قول امام شافعی کا یہی ہے، ادا بھی واجب ہے، قضا بھی واجب ہے. دوسرا قول امام شافعی کا یہ ہے جیسے ابو حنیفہ کہتا ہے. تیسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ آپ کو بلکہ جیسے امام احمد کہتا ہے.
اور ایک قول امام شافعی کا یہ ہے ادا مستحب ہے، ابھی ادا کرے گا مستحب، لیکن بغیر طہارت کے نماز ہوئی ہے تو قضا واجب ہے۔ تو مشہور قول یہ کہ ادا بھی واجب ہے، قضا بھی واجب ہے، سمجھتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اللہ کا بارک میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ابھی ادا نہیں کرے گا، قضا کرے گا بعد میں۔ تیسرا یہ کہ ابھی ادا کرے گا۔ چوتھا یہ کہ اللہ کا بھلا کرے ادا اور قضا، ادا اللہ کا بھلا کریے کہ مستحب ہے، قضا واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا اقوال ہے۔ پانچواں قول یہ امام صاحبین کا، ورنہ تو یہ 8-10 قول بنتے ہیں، امام شافعی کے 3-4 ہو گئے۔ پانچواں قول صاحبین کا ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ یتشبہ بالمصلین الآن، ابھی نمازی کی شکل بنائے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، اس طرح منہ ہلائے گا، تلاوت کرے گا، لیکن صحیح نماز نہیں، نقل اتارے گا۔ اور وَيَقْضِي فِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ وُجُوبًا، بعد میں قضا کرے گا۔ حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، یہ 7-8 اقوال ہو گئے، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نظائر ہے، قیاس صاحبین کے پاس ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ اگر کسی کا روزہ کسی کا ٹوٹ جاتا ہے 10-11 بجے تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، یتشبہ بالصائمین۔ حج کے دوران اگر کسی کا حج ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، تب بھی وہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جائے گا، حاجیوں کے ساتھ تمام نقل اتارے گا، جبکہ اس کا حج فاسد ہو گیا۔ ایک آدمی قرات نہیں کر سکتا، گونگا ہے، لیکن قرات والوں کی نقل اتارے گا، جیسے نہیں سنا آپ نے کبھی گونگوں کی قریب نماز پڑھی ہے؟ اسی طرح تو کرتے ہیں۔ یا حج کے دوران سر منڈاتے ہیں، سر پہ بال ہی نہیں تو کیا منڈا ہو گیا، تو تب بھی اس طرح کو جو ہے نا اس کے سامنے اجرا الموسا، موسا کہتے ہیں اس طرح کو پھیرنا علی راسہ، علی راس الاصل، جو گنجا ہے، سمجھے؟ حائضہ عورت، یا عورت نے روزہ رکھا تھا لیکن حیض اس کو آ گیا، حیض آ گیا 10-11 بجے، تو یہ کہ تتشبہ بالصائمات، صائمات کے ساتھ تشابہ رکھے گی۔ ایک آدمی بچہ تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن 10-11 بجے بالغ ہو گیا تو یتشبہ بالصائمین، آگے کھائے گا نہیں، نقل اتارے گا۔ ایک آدمی مسافر کے دوران سفر کر کے کھا رہا تھا لیکن آ کر کے مقیم ہو گیا تو نہیں کھائے گا۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صاحبین کے پاس نظائر بہت ہیں، اس وجہ سے صاحبین کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب راج ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ ایک مسئلہ ہو۔ دوسرا فرماتے بھلا صدقۃ من غلول، اور صحیح نہیں ہے صدقہ مال غلول حرام سے۔ اصل میں کہتے غلول مال غنیمت میں خیانت کرنا، غلول کا معنی آتا مال غنیمت میں، جیسے کہ منافقین نے کہا کہ محمد نے کمبل چرایا ہے مال غنیمت سے، قرآن میں آ گیا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تو نبی کو انہوں نے کہا کمبل چوری کی ہے تو وَمَن يَغْلُلْ آ گیا۔ مال غنیمت میں خیانت اور چوری کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غلول کہتے ہیں، لیکن اب غلول کا لفظ عام ہے، مال حرام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مال حرام کا صدقہ نہیں ہوگا، پاخانے کا کیا صدقہ ہوگا؟ مال حرام حرام ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا؟ ہاں؟ اب سوال یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ₹1,00,000 سود کے ہیں تو اس کو صدقہ کرو، اپنے پاس نہ رکھو۔ آپ نے ہدایہ اول کے اندر پڑھا ہے من اجتمع عنده مال خبیث فسبیلہ التصدق، من اجتمع عنده مال خبیث، جس کے پاس مال حرام جمع ہو، فسبیلہ التصدق، اس کا طریقہ یہ ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے التصدق، صدقہ کرے۔ دوسری جگہ پر کتابوں پہ لکھا ہے سود کے پیسے کو صدقہ کرنا کفر ہے، اگر ثواب کی نیت کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ آپ دونوں باتوں کا ٹکر سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جواب یہ ہے کہ جی مال حرام مولی منظور کے پاس موجود ہے۔ ایک یہ کہ اس مال حرام کو، سود کو صدقہ کرتا ہے بنیت ثواب، یہ کفر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اے اللہ ایک گند میرے پاس آ گیا،
اس گند سے بچنے کے لیے دفع مضرت کے لیے کر کے یہ گند سے میں فارغ ہو جاؤں، اس پر اس کو ثواب ملے گا، اس نیت پر، سمجھے کہ میں فقیروں کو دے دوں، کافروں کو دے دوں، اپنی جان سے چھوڑا دوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مال حرام کا صدقہ نہیں ہوتا، لیکن مال حرام کا صدقہ ایک یہ کہ بنیت ثواب وہ تو ٹھیک نہیں ہے، کفر ہے، اور دوسرا مال حرام کو صدقہ کرنا اس نیت سے کہ دفع مضرت کے لیے کہ اس گند سے، اس ضرر سے میں اپنے آپ کو پاک کر دوں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو کچھ پڑا نہیں پڑا؟ اب جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد آپ کے کروڑ روپے، 50 لاکھ روپے آپ کے بینک میں ہے اور اس پر سود لگا ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس پہ سود نہیں ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے ویسے عام اکاؤنٹ میں رکھا اور اس پر سود لگا، اور 50 لاکھ کے 2 سال کے بعد کہا کہ جی 10 لاکھ آپ کے سود آپ کے پیسوں پہ لگا، آپ کو دے رہے ہیں، سمجھے؟ اس کو بینک میں چھوڑو نہیں، لے لو، لے کر کے اس کو غیر مسلموں کو دے دو، اور مسلمان مجبور ہو اس کو دے دو، لیکن مسلمان کو بتانا نہیں کہ یہ حرام کے پیسے آپ کو دے رہا ہوں۔ کافر کو بتا بھی سکتے ہیں، مسلمان کو بتاؤ نہیں، مسلمان کو ویسے دے دو جو مجبور لوگ ہیں، سمجھے؟ باقی یہ کہہ دینا کہ سود کا پیسہ طلباء کے لیٹرین میں بھی لگا سکتے ہیں، بیت الخلاء اسے بنا سکتے ہیں، یہ 100% جھوٹ ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ سود کے پیسوں سے مدرسے میں کچھ بھی نہیں، چاہے لیٹرین باتھ روم ہو یا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا غسل خانے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال حرام سے نفع کی اجازت نہیں ہے، اصل مسئلہ شریعت کا یہی ہے، انتفاع بالمال الحرام ناجائز ہے۔ اب انتفاع بالمال الحرام چاہے وہ نفع غسل خانے کی شکل میں ہو یا کلاس کی شکل میں ہو یا باتھ روم کی شکل میں ہو، ناجائز ہے۔ منڈیا امتحانی جگہ ہے، 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 سمجھے؟